السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ہر صبح کا پہلا قدم صحت کی طرف۔ فاطمہ شرازیز باڈی رائٹ ہربل ویٹ مینجمنٹ ڈرنک بیلنس بی لائٹ 100% ہربل۔ شروعات کیجئے ہیلدی لائف سٹائل کی باڈی رائٹ کے ساتھ۔ لاکھوں لوگوں کا بھروسہ باڈی رائٹ بی لائٹ the herbal way. Contact 8142877400 or 7729058167. Pillar number 213 Golden Heights Colony, Rajendra Nagar, Hyderabad. میلاردیو پلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع شاستری پورم کنگز کالونی میں ہائیڈرا حکام نے ایک اور اہم کارروائی انجام دیتے ہوئے بم رکن الدولہ لیک کے FTL اور بفر زون میں قائم غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا۔ ہائیڈرا کی ٹیم نے متعدد غیر مجاز ڈھانچوں کو موقع پر ہی گرا دیا، جس سے علاقے میں کافی ہلچل دیکھی گئی۔ کارروائی کے دوران تجاوزات کرنے والوں اور ہائیڈرا عہدیداروں کے درمیان سخت بحث و تکرار بھی ہوئی، تاہم کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی، جس کی وجہ سے آپریشن بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسی بم رکن الدولہ لیک کے اطراف اس سے قبل بھی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کئی بار انہدامی کارروائیاں کی جا چکی ہیں۔ حکام کے مطابق اس علاقے میں بار بار تجاوزات کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے باعث ہائیڈرا اور ریونیو محکمے کو مسلسل نگرانی کرنی پڑ رہی۔ ہائیڈرا حکام نے واضح کیا ہے کہ جھیلوں اور واٹر باڈیز کے تحفظ کے لیے بفر زون میں کسی بھی قسم کی غیر قانونی تعمیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ شہر کے آبی ذخائر کو بچانے کے لیے ایسی کارروائیاں مستقبل میں بھی سختی کے ساتھ جاری رہیں گی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے حکومت تلنگانہ کے وفد، جس میں اظہر الدین MLA نامپلی، محمد ماجد حسین اور سیکریٹری بی شفیع اللہ شامل تھے، انہوں نے حکومت ہند کے وفد کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس کی سربراہی S عبد الناصر، گورنر آندھرا پردیش، اور ارون کمار چٹرجی، CPVIA کے سابق سیکریٹری، ACPVIA اور ACPVIA کے ذمہ داران اور وزارت کے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر کے ساتھ یہ میٹنگ ہوئی، جن کا نام ڈاکٹر سہیل اعزاز خان اور سعودی عرب میں ہندوستان کے سفیر ان سے ملے اور تمام جاری انتظامات کا جائزہ لیا۔ مطلوبہ رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے لیے کوشش جاری ہے اور انشاءاللہ آخری رسومات اور تدفین جمعہ امید ہے کہ مدینہ شریف میں جنت البقیع میں ادا کی جائیں گی۔ سعودی عرب کی حکومت اور تمام حکام کے تعاون اور حمایت کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا جا رہا۔ سعودی عرب میں بس حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے KT راما راؤ کی ملاقات۔ سعودی عرب میں پیش آئے المناک بس حادثے میں فوت ہونے والے مرحومین کے اہل خانہ سے تلنگانہ کے سابق حکمراں جماعت BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ KTR نے ملاقات کی۔ اس افسوسناک حادثے میں ریاست سے تعلق رکھنے والے کئی افراد نے جان گنوائی، جس پر پورے علاقے میں غم و سوگ کی فضا قائم ہے۔ KT راما راؤ نے غمزدہ گھرانوں سے ملاقات کی، تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ سانحہ نہایت دل خراش ہے اور پارٹی ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ انہوں نے اہل خانہ کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ NH44 پر بڑا حادثہ ٹل گیا، پرائیویٹ بس کا ایسڈ ٹینکر سے ٹکراؤ، مسافر محفوظ۔ حیدرآباد بنگلور قومی شاہراہ NH44 پر ایک بڑا حادثہ ٹل گیا جب ایک پرائیویٹ سلیپر بس رجرچلہ کے قریب تیز رفتاری سے آتے ہوئے ایک ایسڈ ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ ٹکر کے فوری بعد ٹینکر سے ہائیڈرو فلورک ایسڈ کے گھنے کیمیکل دھوئیں پھیل گئے، جس سے علاقے میں خوف و ہراس کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ خوش قسمتی سے بس میں سوار تمام مسافر ایمرجنسی ایگزٹ کے ذریعے بروقت باہر نکلنے میں کامیاب رہے اور کوئی جانی نقصان پیش نہیں آیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ ماہرین کی موجودگی میں ٹینکر سے تیزاب کو محفوظ طریقے سے خالی کیا جا رہا تاکہ مزید کسی حادثے کا خطرہ نہ رہے۔ پولیس نے ٹریفک کو دوسرے راستوں کی طرف موڑ دیا ہے، جبکہ کیمیکل دھوئیں کے باعث علاقے کو عارضی طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ صورتحال پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے اور تحقیقات جاری ہے۔
تلنگانہ ریاست میں کانگریس حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے 2 سال مکمل ہونے والے ہیں، جس کے پیش نظر ریاستی حکومت دسمبر کے مہینے میں بڑے پیمانے پر پرجا پالنا اتسو عوامی حکمرانی کے تہوار منعقد کرنے کی تیاری کر رہی۔ اسی سلسلے میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اپنا دورہ اضلاع 1 دسمبر سے شروع کریں گے، جو 7 دسمبر تک جاری رہے گا۔ یہ دورہ نارائن پیٹ ضلع کے مقتل سے شروع ہوگا۔ دورے کے دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی مختلف اضلاع میں کئی ترقیاتی پروگراموں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے اور عوامی جلسوں میں بھی خطاب کریں گے۔ اس دورے کا بنیادی مقصد کانگریس حکومت کے 2 سالہ دور حکومت کو عوام کے سامنے پیش کرنا اور ریاست میں جاری فلاحی و ترقیاتی پروگراموں کو مقبول بنانا ہے۔ سابق وزیر اور BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR کے خلاف فرد جرم کی اجازت، معاملہ مزید سنگین۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ اور سابق وزیر KT راما راؤ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے ان کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دے دی ہے۔ تلنگانہ اینٹی کرپشن بیورو ACB حیدرآباد میں منعقدہ فارمولا ای ریس سے متعلق مبینہ 55 کروڑ روپے کی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کر رہا۔ ذرائع کے مطابق ACB نے اپنی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد KTR اس وقت کے شہری ترقیات کے اسپیشل چیف سیکرٹری اروند کمار اور حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی HMDA کے سابق چیف انجینئر BLN ریڈی کے خلاف چارج شیٹ داخل کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ تحقیقات میں مبینہ طور پر ادائیگیوں، HMDA کی منظوریوں اور ایونٹ آرگنائزرز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ACB کا موقف ہے کہ فائلوں اور معاہدوں میں سنگین بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں۔ گورنر کی منظوری کے بعد اب ACB کے لیے فرد جرم داخل کرنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے، جس کے بعد یہ معاملہ سیاسی طور پر بھی بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ BRS کی قیادت نے ابھی تک اس فیصلے پر کوئی سرکاری ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے، تاہم سیاسی حلقوں میں یہ پیش رفت زبردست بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ سعودی بس سانحہ جس میں شہید حیدرآبادی معتمرین کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں 21 نومبر کو بعد نماز جمعہ ادا کی جا رہی۔ حکومت ہند اور حکومت تلنگانہ کی جانب سے سعودی حکام سے نمائندگی کی گئی تھی کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے راستے میں حادثے میں شہید ہونے والے تمام معتمرین کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں ادائیگی اور جنت الباقی قبرستان میں تدفین کی اجازت دی جائے، جسے منظوری دی گئی ہے۔ حکومت ہند اور حکومت تلنگانہ کی نمائندگی قبول کرتے ہوئے سعودی حکام نے ضروری کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اس اثنا میں شہیدوں کے 38 ارکان خاندان مدینہ منورہ میں ہیں، جن کے سفر قیام و تام کا حکومت تلنگانہ کی جانب سے انتظام کیا گیا ہے اور سوگوار خاندانوں کو ضروری امداد و سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ حکومت ہند کے ایک اعلیٰ سطحی وفد، جس کی قیادت گورنر آندھرا پردیش عبد النظیر کر رہے، سعودی عرب میں ہندوستانی سفیر ڈاکٹر سہیل اعجاز خان اور ارون کمار چٹرجی سیکرٹری CPVOIA کے ساتھ تلنگانہ کے وفد، جو محمد اظہر الدین وزیر برائے اقلیتی بہبود، ماجد حسین MLA اور ربیع شفیع اللہ سیکرٹری برائے حکومت تلنگانہ نے سعودی حکام کے ساتھ ضروری اقدامات کے سلسلے میں اجلاس منعقد کیا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ حیدرآباد کے 42 مرحومین کی اجتماعی نماز جنازہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کی جا رہی۔ اظہر الدین نے حکومت تلنگانہ بالخصوص تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے اظہار تشکر کیا، جنہوں نے شہیدوں کے سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہمدردی اور یگانگت کا اظہار کیا اور ایکس گریشیا کا انتظام کیا اور ہر قسم کی سہولتیں فراہم کی۔ محمد اظہر الدین نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے اس ضمن میں تمام تفصیلات بتائی اور صبح سویرے منعقدہ ہوئی میٹنگ کے ضمن میں بھی تفصیلات بتائی۔ دیکھیے محمد اظہر الدین کا اس ضمن میں مزید۔ گورنمنٹ آف انڈیا سے ڈیلیگیشن ہے ہیڈڈ بائی جسٹس نذیر احمد، the Honorable Governor of Andhra Pradesh and Arun Chatterjee جو MEA کے آفیشیل سیکریٹری ہے، اور ہمارے ہائی کمشنر سید ڈاکٹر اعجاز صاحب۔ آج صبح ہماری میٹنگیں ہمارے ساتھ سیکریٹری صاحب بھی تھے اور ہمارے MLA ماجد حسین صاحب بھی تھے، اور ہم لوگ نے بہت اچھی میننگ فل میٹنگ ہوئی۔ آج ہم لوگ بہت سی چیزوں کے بارے میں بات کیے، اور میرے خیال میں جو مین امپورٹنٹ چیز یہاں پہ جو کل جو لوگ وہاں سے آ گئے تھے، تو جو بھی لوگ آئے تھے 38 اور 40 کے بیچ میں لوگ وہاں سے آئے تھے، جو اسپانسرڈ بائی تلنگانہ گورنمنٹ۔ میں یہاں پہ ہمارے CM ریونت ریڈی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، اور یہاں پہ اور ایک چیز بولنا چاہوں گا کہ جو میٹنگ ہوئی تھی ہمارا جو ڈیلیگیشن تھا، ہم لوگ نے بھی ان کو ریکویسٹ کی کہ موسٹ پروبیبلی فرائیڈے کے دن اگر آپ فیونرل ہو جائے گا یا ظہر کے بعد یا عصر کے بعد،
تو جو ہمارے جسٹس نذیر احمد صاحب تھے جو آنریبل گورنر ہے اور ہمارے ہائی کمشنر ہے اور جو MEA کے آفیشل تھے ان لوگ سے میری ریکویسٹ تھی تو ان لوگوں نے یہ ریکویسٹ قبول کر لی اور ہمیں ایشورنس دیا کہ انشاءاللہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ کل ہی فیونرل ہو جائے, لاسٹ رائٹس ہو جائے. جو بھی لوگ یہاں پہ جس بس ٹریجڈی میں جو انتقال کر گئے ان کے کلوز ریلیٹیوز کو بھی آئے تو میں ان کا بہت بہت CM صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہماری میٹنگ جو ہوئی یہاں پہ جو مین مدعا تھا وہ میٹنگ کا, وہ کل تو DNA ٹیسٹ پورے ہو گئے اور NOCs بھی پورے ہو گئے. اور اب جب ہم خالی بس سعودی گورنمنٹ کا ویٹ کر رہے کہ ان کے انویسٹیگیشن جب بھی ختم ہوں گے تو فیونرل ہوگا اور جو لاسٹ رائٹس ہے. اور زیادہ تر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم فرائیڈے کے دن, فرائیڈے مینس کل کے دن اگر تدفین ہو جائے گی تو بہت اچھا ہو جاتا. یہ بہت ہمارا مین مدعا تھا اور جنت البقیع میں بھی انشاءاللہ پوری کوشش ہو رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہاں پہ 90% کامیابی ہو گئی انشاءاللہ اور 10% ہے تو انشاءاللہ یہاں پہ جنت البقیع میں ہوگا. اور جو بھی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جو ڈیسیز پرسن کے ان لوگ کو اچھا ٹیک کیئر ہو رہا ہے. اور سب لوگ یہاں پہ جو آفیشلز بھی آئے ہوئے ہیں جو مائنورٹی ویلفیئر منسٹری سے, وہ لوگ سب اچھا دیکھ ریکھ کر رہے ہیں. بٹ یہاں کوئی فکر کرنے کی بات نہیں, ہم پورا آن گراؤنڈ سچویشن پورا کنٹرول میں ہے اور انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ کل فیونرل ہو. ویژنری ٹیکنالوجسٹ اور انالوگ AI کے CEO ایلیکس کیپمین نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی. دنیا کے 2 سب سے زیادہ بااثر مخلوط ریالٹی پلیٹ فارمز مائکروسافٹ کینیکٹ اور ہولو لینس کی تخلیق میں رہنمائی کے لیے جانا جاتا ہے. کیپمین کو عالمی سطح پر انسانی کمپیوٹر کے تعامل کی نئی تعریف کے لیے جانا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ کے فیوچر سٹی AI سٹی اور موسی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے ساتھ اگلی نسل کے فزیکل انٹیلیجنس نظاموں کو مربوط کرنے کے ممکنہ تعاون کے موقع پر تبادلہ خیال کیا. انالوگ AI نے چیف منسٹر کی درخواست پر اپنے جدید ترین ٹیک پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے حیدرآباد شہر کے لیے ٹریفک کی بھیڑ, شہری سیلاب اور موسمیاتی تبدیلی کی پیشگوئی جیسے مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا. چیف منسٹر نے کیپمین کو 8 اور 9 دسمبر کو ہونے والی تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ میں شرکت کی دعوت دی. تلنگانہ جاگرتی کی صدر کلوا کنٹلا کویتا نے ایک ریلی نکالی اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ BJP کے پاس ان کے خلاف مقدمات درج کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. کانگریس اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر رہی. عوام کو اپنا چہرہ دکھانے سے قاصر اپوزیشن لیڈروں کے خلاف مقدمات درج کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عوام یہ سب دیکھ رہے ہیں. ہمیں قانون اور انصاف پر یقین ہے. ریاست میں یقینی طور پر دھڑے بندی کی سیاست چل رہی. انہوں نے کہا کہ میں اس کا شکار نمبر 1 ہوں. اب وہ اپوزیشن لیڈروں کے خلاف بھی مقدمات درج کر رہے. سری لنگم پلی حلقے کو ملک کا امیر حلقہ کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے بنگلے, ولاز, کمپنیاں اور امیر لوگ یہاں رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں غریب لوگ اور غریب کچی بستیاں چراغ تلے سائی کی طرح ہیں. یہ حکومت ان کی پرواہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں, لیکن ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا. ان پر عمل درآمد آپ کے بس میں نہیں. کم از کم ایسی صورتحال کے اس کچی بستی میں سڑکیں اور پانی فراہم کی جائیں. مقامی لوگ جا کر پوچھتے ہیں تو میونسپل اہلکار کہتے ہیں کہ قائدین بتائیں. بلدیہ کے اہلکار کچی آبادی کے مکینوں کے لیے کم سے کم کام نہیں کریں گے تو کیسے کریں گے؟ وہ عوام کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں اور ان کے لیے اچھا کام کریں. కనీసం పట్టించుకున్నటువంటి పరిస్థితి గత 2 సంవత్సరాలుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రత్యేకించి రోడ్ల కోసం, అదేవిధంగా ఏదైతే పెన్షన్లు ఇస్తామన్నారో, అదేవిధంగా ఏదైతే ఇండ్లు ఇస్తామన్నారో, ఏదైతే వాగ్దానాలు 6 గ్యారెంటీలు అని చేసిండ్రో అది కరెంట్ కావచ్చు, గ్యాస్ కావచ్చు, మహిళలకు ఇస్తామన్న 2500 కావచ్చు, యువకులకు ఇస్తా అన్న నిరుద్యోగ వృత్తి కావచ్చు, వీటి మీద కూడా కనీసం మాట్లాడనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. సరే అవి మీరు చేయలేరు, మిమ్మల్ని ఎవరు నమ్ముతలేడు, ఒక్కొక్క రూపాయి అప్పిస్తలేరు అని చెప్తున్నారు కాబట్టి అది వేరే విషయం. కానీ మరి ఇక్కడ రోడ్లు ఎందుకు బాగలేవు? నిన్న మొన్నటి దాకా మంచిగా వచ్చిన మంచినీళ్ళు ఇవాళ ఎందుకు మంచిగా వస్తలేవు? కనీసం మంచినీళ్ళు ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతా ఉన్నాం? మున్సిపల్ అధికారులు ఇక్కడ స్థానికులు పోయి కంప్లైంట్ చేస్తే ఎందుకు మాట్లాడతారు? مہاراشٹر اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے بامبے ہائی کورٹ کی ناگپور بینچ کے سامنے ایک حلف نامہ داخل کر کے کہا ہے کہ ریاست کے بلدیاتی انتخابات میں EVM کے ساتھ ووٹر ویریفائیبل پیپر آڈٹ ٹرائل کے استعمال کا کوئی قانونی التزام نہیں. SEC نے کہا ہے کہ وہ واضح قانونی دفعات کے بغیر VVPAT کو لازمی یا لاگو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ قانونی حدود کی خلاف ورزی ہوگی. یہ حلف نامہ کانگریس کے لیڈر پرفل
गढ़हादे की तरफ से दायर की गई एक अर्जी के जवाब में आया, जिसमें 2 दिसंबर से शुरू होने वाले इंतखाबात में VVPAT से चलने वाले EVM का इस्तेमाल न करने के रियासती इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया गया था। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस कानूनी मसले के अलावा एक बड़े तकनीकी चैलेंज की तरफ भी इशारा किया। बल्दियाती इंतखाबात में इस्तेमाल होने वाली कसीर रुकनी मल्टी पोस्ट EVM के लिए VVPAT के डिजाइनिंग और तैयारी की फिजिबिलिटी एक मुश्किल काम। कमीशन ने कहा है कि वो बगैर किसी कानूनी इल्तिजाम मंजूर शुदा डिजाइन और कम क़ुव्वत की वजह से आइंदा इंतखाबात में VVPAT का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही खांसी, जुकाम, बुखार जैसे मसाइल तकरीबन हर घर में आम हो जाते हैं। ठंडी हवा और दर्ज हरारत में कमी और कमज़ोर मदाफ़ियती निज़ाम की वजह से कई लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं। शुरू में आम सर्दी ज़ुकाम लगता है, लेकिन बाज़ औक़ात यही हल्की बीमारी आहिस्ता आहिस्ता निमोनिया जैसे संगीन इन्फेक्शन की शक्ल इख्तियार कर सकती है। ख़ास तौर पर बच्चे, बूढ़े, हामिला ख़वातीन और पहले से बीमार लोग इस मौसम में ज़्यादा मुतासिर होते हैं। सर्दी में जिस्म का दर्ज हरारत मामूल से कम हो जाता है, जिससे वायरस और बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं। हमारे नाक और गले की नमी खुश्क होने लगती है, जिससे फेफड़ों तक इन्फेक्शन का पहुंचना आसान हो जाता है। यही वजह है कि सर्द मौसम निमोनिया के वाक़यात में नुमाया इजाफा करता है। इसलिए इस मौसम में खुद को बचाने के लिए मोहतात रहने की ज़रूरत। माहिरीन के मुताबिक ठंडी हवा फेफड़ों को कमज़ोर करती है। सर्दियों में सांस लेने के दौरान बहुत ठंडी हवा फेफड़ों तक पहुंच जाती है। यह हवा फेफड़ों के बाफ्तों को मुतासर करती है, जिससे इनमें इन्फेक्शन का जल्दी असर हो जाता है। इसी तरह बंद कमरे और ख़राब वेंटिलेशन पर ख़ास ध्यान रखना चाहिए। सर्दी की वजह से लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद रखते हैं, जिसकी वजह से ताज़ी हवा आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है, जिससे वायरस जल्दी फैलते हैं और एक दूसरे को इन्फेक्शन देना आसान होता है। माहिरीन का कहना है कि सर्दियों में जिस्म के दर्ज हरारत में कमी की वजह से क़ुव्वत मदाफ़ियत सुस्त पड़ जाती है। ऐसे हालात में जिस्म इन्फेक्शन से पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ पाता और निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह ठंडी और खुश्क हवा से हमारी नाक और गले की नमी कम हो जाती है, जिससे वायरस और बैक्टीरिया आसानी से जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। इसके अलावा दम्मा, दिल की सेहत, ज़ियाबतीस या COPD वाले लोगों में सर्दी के दौरान फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है, इसलिए उन लोगों को निमोनिया होने का खदशा दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा होता है। ऐसे हालात से खुद को बचाने के लिए गर्म कपड़े पहने और ठंडी हवा से बचें। ठंडी हवा सीधे नाक और फेफड़ों तक पहुंचती है, इसलिए बाहर निकलते वक्त हमेशा मफलर या मास्क का इस्तेमाल करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.